بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ کتنی ساری نعمتیں میں نے ان کے اوپر کی ہیں۔ فرعون وغیرہ کے زمانے میں مظالم ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی نعمتیں آپ کے اوپر کیں، من نازل کیا، سلوہ نازل کیا، دشمن سے بچایا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا، پانی کے لیے پتھروں سے انتظام کیا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیاوی زندگی میں ایسے مست ہو گئے کہ اللہ والوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کا نبی یا کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اور انبیاء کرام ان کے جو ساتھی تھے ان کا مذاق اڑانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ آئی۔ تو یہاں سے پھر آگے یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ہی آیت کریمہ تلاوت کی، آیت نمبر 213۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی مذہب پر، ایک ہی دین پر تھے، لیکن پھر آگے چل کر کے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے، دینی لحاظ سے بھی اور اپنے ذاتی لحاظ سے بھی۔ پھر اختلافات کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے جھگڑنے تک باتیں آ گئیں، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی موحد، کوئی شریف، کوئی بدمعاش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، جن میں سے وہ انبیاء کرام ان کو نیکی کرنے پر بشارت اور خوشخبری سناتے کہ جنت ملے گی، برا چلنے پر ڈراتے کہ آپ کا انجام بہت خطرناک ہوگا، جہنم ہوگا، جلنا پڑے گا۔ اور پھر کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کو حق کا پتہ لگے کہ حق ہے کیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ کہ ان کی ہدایت کے لیے مرحلہ وار موقع بموقع انبیاء کرام ان کی تربیت کرتے رہتے تھے، لیکن زیادہ تر مقابلے میں یا دشمنی میں انبیاء کرام کے وہ ہوتے تھے جن کو کچھ نہ کچھ علم ہو۔ جو جاہل قسم کے، بے سمجھ قسم کے لوگ ہوتے وہ تو نبی کے پیچھے چل پڑتے اور دین کے باتوں کو جلدی سے قبول کر لیتے، لیکن جن کو تھوڑی بہت عقل علم ہو وہ پھر مستیاں کرتے کہ نہیں یہ نہیں اور یہ۔ آج کے زمانے میں بھی یہی چل رہا ہے کہ جو بیچارے بے سمجھ ہیں یا ان کو علمی یا عقل کے لحاظ سے تیز نہیں ہیں، وہ تو اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی، استاذوں کی، علماء کی بات مان کر چلتے ہیں۔ جن کو تھوڑا بہت بھی علم آ جائے نا یا دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں نا، پھر بولتے ہیں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قارون کے اندر بھی یہی بیماری تھی، جب اسی نے پیسہ کما لیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیسوں میں سے کچھ زکوٰۃ نکال، میں نے پیسہ دیا ہے میرے نام پر، کچھ نہ کچھ اپنے غریبوں کو دے دے۔ تو اس پر وہ جلنے لگا، بولتا ہے اس میں اللہ کا کیا کام ہے، کسی اور کا کیا کام ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، نعوذ باللہ۔
ہمارے علاقے کا ایک لڑکا تھا، ہم سے بڑا تھا کافی، میں کافی چھوٹا تھا، تو اس زمانے میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پر، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، سندھ یونیورسٹی میں. تو ایسے باتوں میں ایک بات ایسی آئی، وہ بولنے لگا کہ میں نے علم حاصل کیا ہے کہ ابھی اگر میرے ساتھ کوئی میڈیکل پر بات کرے تو میں ٹھیک ٹھاک اس سے بات کر سکتا ہوں، انجینئرنگ پر کرے تو ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہوں، اور ریاضی حصہ میتھمیٹک میں کرے تو ٹھیک ٹھاک میں اس سے بحث مباحثہ کرتا ہوں. اسلامی ٹاپک پر اگر کوئی بات کرے تو بھی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ معاف فرمائے. اس زمانے میں چھوٹا تھا، اس وقت میں ہی مجھے جھٹکا لگا کہ یہ تکبر کر رہا ہے. اور ابھی پھر 4-5 سال سے وہ بندہ پاگل لگا ہوا، بالکل کسی کام کا ہے ہی نہیں، پاگل ہے. تو اللہ معاف فرمائے، تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. خیر، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جن کو تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے نا، وہ پھر اپنے حد میں رہتے نہیں ہیں، پھر اڑنے لگتے ہیں. دنیا کاروباری لحاظ سے بھی کوئی بندہ آگے بڑھ گیا تو دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اور کالج یونیورسٹی کے لحاظ سے اگر کسی کی پوزیشن آ جاتی ہے پھر تو دوسروں کو لفٹ ہی نہیں کراتا. یہ دینی لحاظ سے بھی اگر کوئی، بہت سارے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، چلا لگا کر کے آگے، 4 مہینہ لگا کر کے آگے، اگر اس کو بولنا اچھا آتا ہے نا، پھر بولتا ہے مولویوں کو کیا آتا ہے، ہم تو ان سے زیادہ جانتے ہیں. اس طرح مولویوں کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے، اگر کسی بزرگ کی تربیت میں نہیں ہوتا تو پھر اگر ادھر ادھر سے تھوڑی عزت ملی نا، پھر اڑنے لگتا ہے، بس میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر وہ آ کر کے دین کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضرت امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے اس طرح کے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب علم کچھ آ جاتا ہے تو پھر وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. پھر ایک شیعوں کا ایک قصہ سنا ہے کہ شیعہ لوگ تھوڑی بہت تاریخ کی معلومات رکھتے ہیں، پھر وہ دین کے دشمنی میں آ جاتے ہیں. فرمایا کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بتلایا ہے کہ تقریباً آج یہ سن 6 یا 7 ہجری کا واقعہ، آج سے 700-800 سال پہلے کا واقعہ ہے. حاجی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے جا رہے تھے حج کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پر ان کو رات ٹھہرنی پڑی. تو وہاں ایک بہت کوئی بیٹھک بنی ہوئی تھی، یہ بھی وہاں چلے گئے. وہاں ایک نوجوان تھا، بڑی پیاری باتیں کر رہا تھا، بڑا با اخلاق، بہت ہی علمی اور ہوشیار لڑکا. تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو یہ بڑے مطمئن ہوئے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. اتنے میں ایک بڑا آدمی بوڑھا وہ بھی آیا. اسی نے آ کر کے پوچھا کہ ہمارا بچہ کیسا لگا؟ تو سب نے بتایا بہت اچھا ہے، بڑا علمی ہے، باد اخلاق ہے، شریف ہے، با اخلاق. تو پھر پوچھا کہ آپ کا بیٹا ہے؟ بولا نہیں بیٹا نہیں، میرا ملازم ہے. تو اس کے بعد پھر گپ شپ ہوتی رہی. بعد میں اسی لڑکے کو بولا کہ آپ یہاں سے باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر. وہ باہر جا کر کے بیٹھ گیا. اندر اس بندے نے بولا کہ یار میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ جتنا خوبیاں آپ نے اس کے اندر دیکھیں بہت اچھی، لیکن ایک خرابی اس کے اندر ایسی گندی ہے کہ اللہ کی پناہ. آپ حاجی لوگ ہو، حج پر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، آپ وہاں جا کر کے دعا کرنا. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ بولا یہ یہودی ہے لڑکا، یہ یہودی ہے، اس کے لیے دعا کرنا. وہ بڑے بیچارے حیران ہوئے کہ کتنا شریف آدمی. اور پھر بولا کہ ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دنیا کے لحاظ سے خوبیاں دی ہیں، تو یہ سب سے اچھی بڑی خوبی جو ہے ایمان کی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے. خیر اس کے بعد پھر وہ لڑکا اندر آ گیا. لڑکے نے بولا کہ میں نے ساری باتیں آپ کی باہر سنی، لیکن آپ نے میرے مالک کا، میرے سیٹھ کا دکھ تو سنا، لیکن اگر میرا بھی دکھڑا سن لیں. ہاں بھائی بولو کیا مسئلہ ہے؟ بولا کہ میں یہودیوں کے خاندانی علماء میں سے ہوں، مسلسل نسل در نسل مولوی بنتے آ رہے ہیں،
لیکن میں نے جب مذہبوں کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ حق والا مذہب یا آخرت میں جو بچانے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بڑے گھرانے کا آدمی تھا، اور سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سارے ہمارے مرید ہوتے تھے، لیکن میں نے جو اسلام قبول کر لیا تو میرے اوپر ناراض ہو گئے۔ اور یہودیوں کے اندر قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو بھی اسلام قبول کر لے اس کو مار دیں، لیکن ہم آپ کو مارتے نہیں ہیں چونکہ بڑے آدمی ہو، بڑے نسل کے ہو، لیکن یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر مجھ سے بیوی بھی چھین لی، مال چھین لیا اور گھر سے نکال دیا۔ پھر میں گھومتا رہا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ پھر میرے دل میں آیا کہ ایسی کوئی جگہ دیکھوں جہاں مجھے دو چیزیں ملیں، ایک علم اور دین ملے جس کے ذریعے سے میں گھر سے نکلا ہوں وہ تو مقصد حاصل کروں، دوسرا بھوکا پیاسا مر تو نہ جاؤں، کچھ کھانے کو بھی تو ملے۔ پھر ایسے گھومتے گھومتے یہاں میں پہنچ گیا۔ یہاں دیکھا تو یہ دونوں چیزیں مجھے مل سکتی تھیں کہ یہ گھر جس میں ابھی میں ملازم ہوں یہ علمی گھرانہ بھی ہے اور مجھے مزدوری بھی دیں گے، کھانا پینے کی چیزیں بھی دیں گے۔ پھر جیسے میں یہاں آیا تو پھر دیکھا کہ روزانہ یہاں اس کے دوست، یہ خود شیعوں کا بڑا عالم ہے، ذاکر ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے رہتے ہیں، روزانہ مجلس لگتی ہے۔ تو میں اور خوش ہوا، اچھی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر میں جب یہاں پہنچا تو پھر میں بڑا شرمندہ ہوا، ہائے کاش کہ میں یہودیت کو نہ چھوڑتا۔ اس وجہ سے آج تک میں نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی یہودی تھا، ابھی مسلمان ہوا ہوں۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہاں روزانہ جتنے لوگ ان کے اکٹھے ہوتے ہیں سارے مل کر کے بولتے ہیں ابو بکر تو جنت میں نہیں جائے گا، عمر تو مسلمان نہیں ہے، عثمان تو دین کا دشمن تھا، اور ان کا سب سے بڑا مشغلہ اور باتیں ہوتی ہی یہ ہے کہ نبی کے یار صحیح نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا یار ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ کے دوستوں کو کوئی برا بھلا کہا جائے، عیسائیوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ کے دوستوں کو برا بھلا کہا جائے، اور ان کا ہر وقت حملہ ہوتا ہے نبی کے ذات پر کہ نبی کے یار اچھے نہیں تھے، نبی کے صحابہ اچھے نہیں تھے۔ اگر پیغمبر کریم نے زندگی بھر کے اندر اپنی جماعت کو دین والا نہیں بنا سکا، جس ابو بکر نے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کر کے اور اسلام کو قبول کیا، گھر کو چھوڑا، حضرت عمر عثمان والوں نے پورے خاندان سے لڑائیاں کر کے نبی پاک کے ساتھ آ گئے، اگر ان کو بھی نبی پاک کے صدقے ایمان نہیں ملا اور جنت نہیں ملی تو آخر دوسرا کون جنتی بن سکتا ہے؟ آپ بھلے جا کر کے دعا کریں، لیکن خدا کے واسطے میرے لیے ایسی دعا نہ کرنا جس طرح کا یہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہوا؟ آخر پھر اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا سمجھانے کا انداز بھی اسپیشل تھا۔ پھر اس نے بولا یار اس کے لیے دعا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ابھی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں تو کم از کم مسلمان ہو جاؤں، پھر اس کا نصیب اس کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو کلمہ بخشا، اسی شیعہ کو، پھر الحمدللہ اسی لڑکے کو بھی ایمان ملا۔ تو جو بھی علم تھوڑا سا آ جاتا ہے نا پھر آدمی بھٹکنے لگتا ہے، بس یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اللہ کے بندے کچھ بات کرتے ہوئے سوچو تو صحیح، تم جب حضرت ابو بکر کو برا کہہ رہے ہو نعوذ باللہ، تو اب تو نبی پاک کو برا کہہ رہے ہو نا۔ اگر پیغمبر کریم اپنے خاص دوستوں کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھلا سکے، تو پھر پیغمبر کریم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ جن صحابہ نے پوری دنیا سے کٹ کر کے نبی پاک پر جان دی، وہ اگر سچے نہیں، حق پر نہیں ہے، تو پھر تم آ کر کے دین کو سکھاؤ گے؟ ظالموں، آپ کا کوئی آج کے زمانے کا کوئی بھی بندہ جیسا ویسا اگر کہیں بیٹھتا ہے تو اپنے جنس کے، اپنے مجلس کے لوگ بنا لیتا ہے۔ پیغمبر کریم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایمان والوں کی مجلس نہیں بنائی۔ یہ کہتے ہیں سارے صحابہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، سارے صحابہ اللہ یعوذ باللہ کوئی کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو علم جب ملا تو پھر وہ گمراہ ہونے لگے، جب گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجیں۔
کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی دین ایک ہی راستے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی برحق، صحیفے بھی آئے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جہاں جہاں ان کا اختلاف ہوتا اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وہ حکم سناتے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف ان لوگوں کے نے کیا جن کو ہدایت ملی تھی اور کھلی دلائل نشانیاں آئی تھیں، بعد میں بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں یہ قبول نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہمارا بڑا کیسے بنے گا، اس کی تو کوئی مالی حیثیت نہیں ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی ہدایت بخشی جو ایمان والے تھے، جو اختلافی چیزیں ان کے اندر آئیں ان سب سے ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مہربانی سے حق کی ہدایت دی۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی بندہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، پھر اگر دل میں ایمان ہے، اندر سے پلیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں، گھوم پھر کر کے بھٹک کر کے پھر سیدھا راستے پر آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے دل ہی گندا ہے تو پھر کتنا بھی اس کے اوپر محنت کرو فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشتے ہیں۔ انبیاء کرام بھلے مختلف ہیں لیکن سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ اسی کی مثال علماء نے بزرگوں نے یہ لکھی ہے، جیسے انسان کے جسم میں صحت ایک چیز ہے لیکن بیماریاں بہت ساری ہیں۔ صحت ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہونا، لیکن بیماریاں کئی ساری ہوتی ہیں، کبھی آنکھ کی بیماری، کبھی ہاتھ کی بیماری، کبھی پاؤں کی بیماری، کبھی پیٹ کا درد، کبھی سر کا درد، کبھی کوئی بیماریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں لیکن صحت ایک ہے۔ اسی طرح سے ہدایت ایک ہی ہے، یہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین کے اندر مخلص ہو کر کے عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ لیکن بیماریاں بہت زیادہ ہیں، کوئی شرک کی بیماری میں چلا گیا، کوئی بدعت کی بیماری میں چلا گیا، کوئی گمراہی کی بیماری میں چلا گیا، کوئی تکبر کی بیماری میں چلا گیا، کئی ساری بیماریاں ہیں۔ تو ان بیماریوں کے لیے پھر بیماریاں جب مختلف ہوئیں تو پھر علاج بھی مختلف ہوئے، پھر اللہ کے نبی بھی مختلف ہوئے، انہوں نے آ کر کے مختلف زمانے کے اندر مختلف طرح سے محنت کی، لیکن اصل بنیاد ایک ہی ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، وہی صراط مستقیم ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بیماریوں کی وجہ سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان باطنی بیماریوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔